بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو۔ ایک مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں، تو ایک مسلمان کو غم ہونا چاہیے کہ اس کا جو دوست ہے جس سے وہ بزنس کر رہا ہے، وہ رات دن بیچارے سے آپ بزنس کر رہے ہیں، اس سے آپ پروفٹ لے رہے ہیں اور دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اسلام نہیں بتاتے تو اس کا مطلب نکلا کہ آپ سیلفش ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم غلط فہمی میں آ رہا ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ غیر مسلم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تو فوراً غصے میں آ کر بھڑک کر اس کو جا کر قتل کرنے کے بجائے یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں اگر میں اس کو قتل کر دیا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کے بجائے اگر میں اس کو سمجھاؤں گا اور اگر یہ کلمہ پڑھے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جہنم میں بھیجنا زیادہ اچھی بات ہے یا جنت میں بھیجنا اچھی بات ہے؟ کون سی اچھی بات ہے بھائی؟ وہ انسان جو سود لے رہا ہے، وہ انسان جو سود کھا رہا ہے، وہ انسان جو سود کے اوپر حساب و کتاب رکھتا ہے، وہ انسان جو سود پر گواہ بنتا ہے، اس لعنت کے اندر سب برابر ہے۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ وجود اسلام لانے کے باوجود، کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لینے کے باوجود، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ وجود جہنم کی آگ میں جائے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارے گھر والے جہنم میں جائیں؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد کی دعائیں قبول نہ ہو؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد ہمیشہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو؟ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے۔ جب نہیں چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کی غلط جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، اور خصوصی طور پر سود جو انتہائی خطرناک چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اولاد کو اس لیے نہیں بڑا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمیں کمائے اور کھلائے یا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہم اولاد کو اس لیے پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ جب آپ کے بچے کالج میں جائیں ان کو محبت کی حقیقت کیا شرعی اعتبار سے ضرور سکھائیے آپ، ورنہ عشق مزاجیوں کے چکر میں بچے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ محبت کی کیا حقیقت ہے شریعت کے مطابق، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تو محبت ایک ایسا جذبہ انسانی نفس میں جو راسخ وہ نکل نہیں سکتا ہے، شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے صرف۔ اس کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے آپ پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یاد رکھیے یہ بات کو، آپ اللہ رب العالمین کے لاڈلے نہیں ہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، سود اور بیاج پہ دھندا کریں گے، وہ تمام برائی کے کام کریں گے، تو آپ اللہ رب العالمین کے لاڈلے نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو میں اس بات کو بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان مسجد کے اندر بم بلاسٹ نہیں کر سکتا۔ ایک بات میں صاف طور پہ کہہ دیتا ہوں، مسلمانوں کے اندر 99.99% لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، بقیہ بچے ہوئے 0.01% یہ مختلف ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مختلف ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں جو یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اختلافات کو دشمنان اسلام، اسلام کے دشمن ہیں، جتنے خوبی سے استعمال آج کر رہے ہیں، جتنے سلیقے سے آج استعمال کر رہے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ جو نظر سے میں میڈیا پڑھتا ہوں، جو نظر سے میرے پاس جو اس کے دلائل موجود ہے، یاد رکھیے دل روتا ہے،
شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ صحابہ اکرام کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے تھے اور ان کی بات کی بھی قدر کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور میں اپنی بات اگر پیچھے لے لوں، اتحاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسول الکریم اما بعد، سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اور درود و سلام کے کروڑوں پھول نیچھاور ہو ساری انبیاء کی جماعت پر، اور خصوصاً ہمارے ہادی و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم دوسری نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ رولز میں بتا دیتا ہوں کہ اس نشست کو خوشنما بنانے کے لیے آپ اپنا موبائل فون سوئچ آف کر دیں اور آپ تالی نہیں پاڑیں گے، اس کے بدلے آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہیں گے۔ تو اس نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلے قاری زبیر احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ قاری صاحب. اب جو قرآن کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں محمد رضوان بھائی کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا کریم ہے. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان دیکھ بھال لے کہ کل یعنی قیامت کے روز کے لیے، پرلے کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے. اللہ تمہارے سارے کرموں سے پریچت ہے، واقف ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں. نرک والے اور سورگ والے آپس میں برابر نہیں. جو سورگ والے ہیں وہی کامیاب ہیں. اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھک کر کण کण ہوتا جا رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ چنتن منتن سوچ و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی سچا پوجیہ نہیں، پوجنے کے لائق نہیں. چھپی اور کھلی کا جاننے والا ہے. وہی معاف اور دیا رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی سچا پوجیہ نہیں. مالک بہت پاک، سبھی برائیوں سے آزاد، شانتی عطا کرنے والا، رکشک، نگرانی کرنے والا، غالب، طاقتور، عظیم، پاک ہے. اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ ان کا ساجھیدار بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، روپ دینے والا. اسی کے لیے بہت اچھے نام ہیں. ہر چیز چاہے آکاشوں میں ہو، آسمانوں میں ہو یا دھرتی میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی اس کا زبردست اور حکمت والا ہے. آمین رب العالمین. اب ہم دوسری نشست کے پہلے مقرر کو دعوت دیں گے. دوسری نشست کے پہلے مقرر ہے حافظ انیس الرحمان صاحب، اور وہ گومتی پور کے محمدی مسجد کے امام بھی ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت اس عنوان پر کتاب پیش کرے. مولانا انیس الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم في كتاب البيوع. معزز علماء کرام، پیس کنونشن کے جملہ ذمہ داران، سامعین محترم اور خواتین اسلام، موجودہ دور کے اندر مسلم سماج خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ مختلف قسم کی برائیوں کے اندر منسلک ہے، جس میں خاص طور پر شراب نوشی، جوا جسے جگار یہاں کی بھاشا میں کہا جاتا ہے، اور سود جس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں. سود ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا برا فعل ہے کہ جس فعل کے متعلق قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو چھوڑتے نہیں ہو، سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو، سود کا لینا دینا تمہارے اندر برقرار ہے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک چیلنج ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. کیا کوئی آدمی جو سود میں ملوث ہو کر کیا اس اللہ کے جنگ کے اعلان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان مکمل طور پر مجبور اور بے بس ہے، اور کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خواہ کتنا کبیر اور امیر کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم اس بری لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں اور سود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر سود کو چھوڑتے نہیں ہیں، سودی کاروبار سے الگ نہیں ہوتے ہیں، تو بہت بری سزاؤں کے اندر، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد اخروی جو زندگی ہے وہاں بھی بہت ہی خطرناک اور بھیانک قسم کے سزاؤں کے اندر ایسے لوگ گرفتار ہوں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی آپ نے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیل الربا، اس آدمی پر لعنت ہے، وہ آدمی ملعون ہے جو سود کو کھا رہا ہو. کیا اللہ کے رسول کی لعنت لے کر، کیا ملعون ہو کر اس دنیا میں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اکیل الربا، ملعون ہے وہ شخص جو سودی کاروبار کرتا ہو، جو سود سے منسلک ہو، سود کے اندر ملوث ہو. وَمُوكِلَهُ، اور جو کھا بھی رہا ہو.
کھانے والے پر، کھلانے والے پر، وکاتبہ اس کے اوپر لکھنے والے پر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو حساب کتاب کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. وہ شاہدیہ اس پر گواہی بننے والے پر. قال ہم سوا سب کے سب برابر. یعنی وہ انسان جو سود لے رہا ہے، وہ انسان جو سود کھا رہا ہے، وہ انسان جو سود کے اوپر حساب و کتاب رکھتا ہے، وہ انسان جو سود پر گواہ بنتا ہے، اس لعنت کے اندر سب برابر ہیں. کیا ملعون ہو کر ہم زندگی گزاریں، لعنت شدہ ہو کر زندگی گزاریں اور یہ امید رکھیں کہ مرنے کے بعد انجام بہتر ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں سکون ہوگا، مرنے کے بعد میدان محشر میں سکون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ملعون شخص ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا. لہذا اگر آخر دنیا بہتر بنانی ہو، قبر کی زندگی کو بہتر بنانا ہو، میدان محشر کی زندگی کو بہتر بنانا ہو، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سود کو چھوڑ دیں، ورنہ اس کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے. آپ جانتے ہیں زنا سب سے بھیانک جرم. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو سودی کاروبار میں ملوث ہے، سود کو لینا اور دینا اس کا جاری ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ينكح امہ، وہ آدمی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. زنا انتہائی خطرناک چیز، کسی سے کیا جائے خطرناک چیز، لیکن سود کھانے والا گویا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. کیا کوئی سودی انسان یہ چاہے گا کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو؟ کبھی نہیں چاہے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اس گناہ سے آپ بچنا چاہتے ہیں، وہ انسان جو سود میں ملوث ہے وہ اگر بچنا چاہتا ہے تو سودی کاروبار کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر سودی کاروبار میں ملوث ہے تو وہ اس گناہ کا مرتکب بن رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربن یأکلہ الرجل، کوئی آدمی ایک درہم، درہم سے مراد ہم یہاں پر 1 روپیہ لے لیں، 1 روپیہ اگر کوئی شخص وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے اس بات کا علم ہے، جانکاری ہے کہ یہ سود ہے، یہ ربا ہے، اور اس کے باوجود وہ کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد من 36 زنیہ، گویا وہ آدمی اتنا خطرناک جرم کر رہا ہے جتنا خطرناک جرم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت. اشد اس میں تفضیل کا صیغہ لایا گیا، ایک ہوتا ہے شدید کے معنی زیادہ، ایک ہے اشد، بہت ہی بھیانک جرم ہے. اور ایک زنا کی سزا اسلام نے کیا رکھی آپ جانتے ہیں؟ اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کر اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک زنا کی سزا یہاں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. وہ شخص جو 1 روپیہ 1 درہم یہ جانتا ہے کہ یہ سود سے آیا ہوا ہے اور اسے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے ایک خواب دیکھا. انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ رات میں میرے پاس 2 آدمی آئے. اپنا خواب آپ نے بیان کیا کہ رات میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور بیت المقدس لے کر کے گئے. بیت المقدس سے جب ہم آگے بڑھے تو ہمیں ایک نہر ملا جو نہر خون سے بھرا ہوا تھا، جو نہر خون سے بھرا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں.
ایک آدمی خون کے نہر میں غوطہ کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، وہاں سے وہ کنارے آنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے. یہ آدمی جو نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، یہ کھینچ کے ایک پتھر اس کے چہرے پر مارتا ہے، وہ آدمی پھر سیدھا اسی جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے. دوبارہ اس کی کوشش ہوتی ہے، خون سے نکلنے کی دوبارہ کوشش ہوتی ہے، پھر جیسے ہی قریب آتا ہے، پھر یہ آدمی جو نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کھینچ کر ایک پتھر پھر مارتا ہے، پھر وہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ خون کے نہر میں غوطہ کھا رہا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، مارا جا رہا ہے پتھر سے کھینچ کے اس کے چہرے کے اوپر. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. آپ نے فرمایا، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اے نبی، آپ نے جس کو دیکھا نہر کے اندر، خون کے نہر میں، الذی رأیتہ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. کیا یہ سارے بھیانک منظر، بری سزائیں سن لینے کے بعد کیا کوئی شخص یہ چاہے گا کہ ہم اس برے فعل سے جڑے رہیں؟ قطعی طور پر وہ شخص جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہ اس برائی سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مال میں کثرت کے ساتھ بڑھوتری ہوتی ہے. سود کے ذریعے سے مال بہت زیادہ آتا ہے اور انسان کھا پی کر کے ہٹھا کھٹا تندرست ہو جاتا ہے. یہی نہیں، ایسے انسان وہاں بھی ہوں گے جس طریقے سے کھانے کے بعد انسان کے پیٹ باہر آ جاتے ہیں. قیامت کے دن وہ انسان جو سود میں ملوث ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم بے انتہائی طور پر پریشان ہیں، زدہ ہیں، پریشانی کے اندر اس قدر گر گڑاتے ہیں اپنے رب سے کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبولیت کے دروازے تک دستک نہیں دیتی. ہم جیسے کہ تھے ویسے رہ جاتے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آئیے اس کا علاج ایک حدیث رسول سے آپ کو بتاتا ہوں. وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تلیت هذه الآية عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا طیبا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کریمہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ وہ چیز زمین سے جو حلال تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. فقام سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید کی آیت کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. اس مجلس کے اندر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول ادعونی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، آپ نے ایک اپیل کی، ایک گزارش کی، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ان یجعلنی، میرے بارے میں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں میری ہر دعا کو رب العالمین قبول کر لے، آپ دعا کر دیجئے رب العالمین سے۔ یہ گزارش تھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اطب مطعمک، اپنے کھانے کو تو حلال کر لے، اپنے کھانے کو حلال کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو جو دعا کرے گا اللہ رب العالمین تیری دعا کو قبول کر لے گا، تم اپنے کھانے کو حلال کر لو۔ غذا کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، غبار آلود حالت سفر کے اندر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، لیکن حالت یہ ہے کہ اس پکارنے والے کا کہ اوپر جو لباس ہے وہ حرام کا، اس کی جو غذا ہے وہ حرام کی، وغذی بالحرام، اور حرام ذریعے سے اس کی پرورش کی گئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہذا اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اپنی عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کھائیں وہ حلال کا کھائیں، ہم جو پہنیں وہ حلال سے پہنیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلائیں وہ حلال ذریعے سے کھلائیں، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنے کھانے کو تم حلال کر لو، مستجاب دعوت ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لیقضی اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عملہ 40 یوما، ایک لقمہ حرام کا اگر کسی انسان کے پیٹ میں گیا 40 دن تک اس کا کوئی عمل، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، عمرہ کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کوئی بھی عبادت، ما عملہ، کوئی بھی عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوگی اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمَهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا، عربی میں سود کو ربا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدن کا وہ حصہ، وہ گوشت جو سود کے ذریعے سے پرورش پایا ہو، جو سود کے ذریعے سے بڑھا ہو، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، جہنم ہی، آگ ہی اس کے لیے صحیح مناسب جگہ ہے۔ یہ ہے سود کی حرمت۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ وجود اسلام لانے کے باوجود، کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے باوجود، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ وجود جہنم کی آگ میں جائے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارے گھر والے جہنم میں جائیں؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد کی دعائیں قبول نہ ہو؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد ہمیشہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو؟ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے۔ جب نہیں چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کی غلط
جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، اور خصوصی طور پر سود جو انتہائی خطرناک چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سود جو ایک بری لعنت ہے اس سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ انیس الرحمان صاحب، ہم نے بہت ولولہ انگیز کتاب سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس ناپاکی سے بچائے رکھے۔